اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جادو کا، نظر بد کا اور حاسد لوگوں کا دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا، اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، نہ کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو لوگ غلط طریقے کے ساتھ، غیر شرعی طریقے کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ ان چیزوں کا علاج آپ لوگ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور خود سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کریں، مرد ہے یا عورت ہے۔ پھر آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ عورتوں کے لیے خاص ایام کے اندر بھی اذکار کی پابندی لازمی ہے، ان دنوں میں بھی انہوں نے اذکار نہیں چھوڑنے۔ اکثر عورتیں یہ پوچھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ان ایام میں اذکار نہیں کیے۔ میرے بھائی، اسی وقت شیاطین ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں زیادہ، تو اذکار آپ کریں۔ اذکار نہیں آپ نے چھوڑنے، فلک ناس، اخلاص فلک ناس کو جو مسنون اذکار بتائے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر، دعائیں ہم نے مختلف پروگرامز میں بتائی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی پرانا جادو ہے، جتنا مرضی پرانا ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، یا کوئی جن کا سایہ ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، شیطانی معاملات آپ کے ساتھ ہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کو آپ 7 ڈیز تک کریں۔ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ 7 ڈیز میں اللہ آپ کو شفا دے دیں گے۔ پھر بھی نہیں ہوتی تو آپ اس کی ڈیز کی تعداد کو بڑھا دیں، 21 ڈیز کی تعداد کو آپ بڑھا دیں۔ جب آپ ان ڈیز کی تعداد کو بڑھائیں گے، آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ اب یہ وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی عمل ہے، جب آپ لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے توکل اللہ کے اوپر رکھیں، اس چیز کے اوپر یقین اپنا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے۔ میرے ایکسپیرینس کے اندر کئی جگہ پہ ہم لوگ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، شافی اللہ کی ذات ہے، انسان شفا نہیں دے سکتا کسی کو بھی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ کچھ مریضوں کو اللہ تعالیٰ پہلی پڑھائی کے اندر اللہ شفا دے دیتے ہیں، کچھ مریضوں کو دوسری پڑھائی میں اللہ شفا دے دیتے ہیں، کچھ مریضوں کو تیسری پڑھائی میں شفا دے دیتے ہیں، کچھ مریضوں کو ہم پڑھائی بتا دیتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، ان سے ان کا اثر کم ہوتا ہے، پھر ہم ایک پڑھائی کرتے ہیں، اس سے اللہ کے فضل سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کے اوپر ہمیں 7 پڑھائیاں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے کام ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ہمیں دیکھیں، یقین جانیں، صاحب علم لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ بھائی میں نوٹ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کالا جادو ہے، یہ تو سفلی جادو ہے، یہ تو اس طرح نہیں کٹے گا، آپ نے پڑھائی کی، یہ تو نہیں گیا، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ تو ختم نہیں ہوتا، تو اب کیا کریں؟ میرے بھائی، بیسیکلی وہ اسی لیے ختم نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کا یقین ہی اللہ کے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر ان کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو نا، تو اللہ کے فضل سے وہ پہلی پڑھائی میں بھی کٹ جائے۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، انسان نے نہیں دینی۔ تو نہ کبھی بھی گندی چیز کے ساتھ گندی چیز کو صاف نہیں کیا جاتا، یاد رکھنا اس بات کو۔ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے گندی چیز جو ہوتی ہے، صاف چیز کے ساتھ صاف کی جاتی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد حل ہے کسی بھی قسم کے شر سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے ہی انسان ایسے ان چیزوں کے شر سے بچ سکتا ہے۔ تو بس ایک اپنا مائنڈ بنا لیں کہ اللہ ہی شفا دیں گے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے، اللہ انسان کو آزماتے ہیں، صبر بھی کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تھے، 18 سال کی بیماری کے بعد اللہ نے ان کو شفا دی تھی۔ اور میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، 1 ماہ تک اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ، 1 ماہ تک۔ نوٹ کر لیں ان چیزوں کو۔ حضرت ایوب 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے بیماری رکھی، آزمائش میں رکھا، اور یار وہ تو نہیں گھبرائے۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ 1 دن 2 دن 4 دن مسئلہ ہوتا تو فوراً، اور ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے آپ مجھے گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے، تو اللہ سے اچھا گمان کرو، ایسے الفاظ مت بولو جو مایوسی کی طرف لے کے جائیں، جو آپ کی اللہ تعالیٰٰ کی طرف آنے سے روکیں، شیطان کے رستے کو کھولیں، شیطانی دروازوں کو کھولیں۔ ہمیشہ اچھا بولو، ہمیشہ اچھا بولو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس وقت تک بندے کی دعا سنتا ہوں جب تک وہ دعا مانگتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، دعاؤں کے بھی کچھ درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کچھ کا اجر اللہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں،
کچھ کا اجر اللہ تعالیٰ اس صورت میں دے دیتے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی آفت آنی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچا لیتے ہیں اس دعا کے صدقے سے۔ تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، آپ نہیں جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن یقین اللہ پہ رکھیں، پھر انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا آپ کے لیے۔ تو کوئی نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں گے، صرف یقین اللہ پہ بنائیں اپنا، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو شفا تو 1 منٹ میں انشاءاللہ ملے گی اللہ کے فضل سے۔ آپ نے جادو ہے، نظر بد ہے، یا کوئی جن تنگ کر رہا ہے، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، تعوذ تسمیہ پڑھ کے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، 7 دفعہ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنی ہے، ساری پڑھائی اونچی آواز میں کرنی ہے۔ اس کے بعد مریض خود کرے تو دی بیسٹ ہے، مریض خود نہیں کر سکتا تو مریض کو سامنے بٹھا کے یہ پڑھائی کرے۔ 7 دفعہ 7 دفعہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے، 7 دفعہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کی تلاوت کرنی ہے، 7 دفعہ سورہ حشر کی آخری 4 آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور 7 دفعہ سورہ صافات کی آپ نے پہلی 10 آیات کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر فلق اور ناس کو 7 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اور آخر میں درود ابراہیمی پھر 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کو روزانہ پانی کے اوپر بھی دم کریں، زیتون کے تیل پہ بھی دم کریں، اور کلونجی کے تیل پہ بھی دم کریں۔ اس کو دم کر کے پانی کو پئیں اور گھر کے چاروں کونوں میں اس کا چھڑکاؤ کریں، اور زیتون کے تیل کا آدھا چمچ صبح شام آپ پئیں، مریض کو پلائیں دم کیا ہوا۔ اور یہ پڑھائی صبح بھی کرنی، شام بھی کرنی ہے، 7 دن تک لگاتار کرنی ہے، انشاءاللہ جادو ختم ہو جائے گا، نظر بد ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، کوئی جن تنگ کر رہے ہوں گے وہ بھی، شیطان جن، جنات سے مراد اچھے جنات بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں جنات سے مراد شیاطین جنات جو آپ کو تنگ کریں، اللہ ان کے شر سے بھی آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ 7 ڈیز تک آپ اس کو کریں۔ اور جو کلونجی کا تیل ہوتا ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے میرے بھائی، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، آپ نے گرم پانی لے لینا ہے 1 گلاس، اس کے اندر آپ 5 قطرے اس کے 5 ڈراپس ڈال لیں اور اس کو پی لیں صبح بھی شام بھی، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، کبھی کبھار جادو کو نا انسان کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ باندھا گیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ایک مریض آیا، اس کی کمر کندھے کے اوپر جادو کو باندھا گیا تھا، اس کے کندھے کے ساتھ اس جادو کو باندھ دیا گیا تھا۔ تو جس جگہ پہ جادو کو باندھا گیا ہو وہاں پہ آپ ایک تو حجامہ کروائیں، اس جگہ کا حجامہ کروائیں، انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ پھر بھی نہ زائل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، زیتون کا تیل جو پڑا ہوگا نا اس کی، وہاں پہ آپ نے اس کو مالش کرنی ہے صبح شام اس کی، اور اس کے اندر تھوڑا سا مطلب صبح شام اس کی مالش کریں، زیتون کے تیل کے اندر تھوڑا سا کلونجی کا تیل بھی مکس کر لیں، اس کی مالش کریں آپ، انشاءاللہ 7 دن تک یہ عمل کریں، 7 دن کے اندر افاقہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، امید ہے اللہ کے فضل سے ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو تو پھر اس کو 21 دن تک آپ نے کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے، یقین اللہ کے اوپر رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ پڑھائی جو انسان کرتا ہے میرے بھائی یہ پورا اپنا اثر رکھتی ہے، تو اس کے اوپر کبھی کبھار یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ 6 ماہ بعد شفا دیتا ہے، لیکن آپ نے صرف کام یہی کرنا ہے، اس رستے کو نہیں چھوڑنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں نے اگر کفار سے مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ کرو بھی، مطلب قرآن سے رہنمائی لو کہ کیا طریقہ، کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا طریقہ ہمیں، تو قرآن کے اندر اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا قرآن شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہہ دیا میں نے اس قرآن مجید کو شفا بنا کے اتارا، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اس کے اندر ہر بیماری کا علاج بھی ہے، روحانی بیماری کا بھی، جسمانی بیماری کا بھی۔ اپنا یقین بنائیں اور اس چیز کو، اس وظیفے کو آپ انشاءاللہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے۔ پھر بھی کوئی معاملات آپ کے ساتھ ایسے ہوں تو آپ میرا بھائی ہمیں کمنٹ میں جا کے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ہمارے اس چینل کو مزید شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کی معلومات ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔